ترکی نے تو تاریخ ہی پلٹ دی۔ یہ 1453 کی بات ہے جب تاریخ اسلام کے ایک عظیم جرنیل سلطان محمد الفاتح نے جرأت و شجاعت کی ایک تاریخ رقم کرتے ہوئے اس زمانہ کے قسطنطنیہ اور آج کے استنبول کو فتح کیا تھا۔ سلطان محمد الفاتح نے فتح کے بعد آیا صوفیہ کے چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا تھا اور پھر یہاں سے اذانیں بلند ہونے لگیں۔ آیا صوفیہ پر سب سے برا وقت تب آیا جب 1931 میں اسلام کے ایک بہت بڑے دشمن اور سفاک کمال اتا ترک نے پہلے تو اس کی تالا بندی کی اور پھر 4 سال بعد 1935 میں اسے عجائب گھر قرار دے کر سیاحوں کے لیے کھول دیا۔ یوں 85 سال گزر گئے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں ایک بار پھر اللہ کا نام گونجے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حالات نے کروٹ لی اور اب اسی ترکی میں جہاں کمال اتا ترک نے مساجد کو تالے لگا دیے تھے، سرکاری سرپرستی میں ہر طرف لاؤڈ سپیکرز پر اذانیں بلند ہو رہی ہیں۔ حکومت ملک بھر کی لگ بھگ 85,000 سے زائد مساجد کی خود نگران ہے۔ خوش الحان مؤذن سرکاری محکمہ کی جانب سے تعینات ہوتے ہیں۔ حال ہی میں ترکی سے ہو کر آنے والے ایک صحافی و دانشور نے بتایا ہے کہ آج کی ترکی کی مساجد کے سبھی انتظامات اتنے عالیشان ہیں کہ دل کھل اٹھتا ہے۔ رمضان میں افطار اور تراویح کا اہتمام حکومت کی جانب سے ہوتا ہے۔ عیدین میں یہاں چھٹیاں ہوتی ہیں۔ ترکی کی 99.2% آبادی مسلمان ہے، لیکن 1923 میں خلافت کے خاتمے کے بعد یہاں اسلام پر ہر پہلو سے سختیاں عائد کر کے ملک کو مکمل لا دین بنانے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے خلاف مزاحمت بھی کچل دی گئی۔ آج کا ترکی تو اپنا سب کچھ امت مسلمہ اور خصوصاً بے یار و مددگار مسلمانوں پر لٹانا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ دور کیوں جائیں، آج کا ترکی دنیا میں سب سے زیادہ غیر ملکی مہاجرین اہل شام کا عرصہ 4 سال سے سب سے بڑا میزبان ہے، جس کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کو بھی ہوش نہیں۔ ترکی کی شام کے ساتھ 979 کلومیٹر طویل سرحد ملتی ہے۔ مارچ 2011 سے شام میں صدر بشار الاسد کے مظالم کا شکار شامی عوام جان بچانے کے لیے ترکی میں داخل ہونے لگے تو ترک حکومت ان کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ شام کی سرحد پر ترکی کے پرفضا شہر غازنیپ میں بھی ایک ایسا مہمان کیمپ قائم ہے۔ کیمپ میں 5,000 سے زائد مہاجرین رہائش پذیر ہیں، جن کے کنٹینرز جدید سہولتوں سے آراستہ ہیں۔ ہر فرد کو 85 ترکی سکہ ہر ماہ خرچ کے لیے بذریعہ ATM کارڈ دیا جاتا ہے۔ کیمپ میں سپر مارکیٹ بھی ہے، جہاں سے ATM کے ذریعے سامان خریدا جا سکتا ہے۔ بچوں کی تعلیم کے لیے جدید ٹیکنیکل سکولز ہیں، ہسپتال بھی ہے تو تفریحی مرکز بھی۔ نماز کے لیے وسیع اور صاف ستھری مسجد بنائی گئی ہے۔ یہاں رہائش پذیر سب کی ایک جیسی کہانی ہے۔ بشار الاسد نے اپنے اقتدار کے لیے اپنے ہی عوام کو تباہ و برباد کر ڈالا تو اب آدھے اہل شام بے گھر ہیں۔ دمشق کے ایک پناہ گزین صحافی ایمن الصالح بتاتے ہیں کہ دمشق جو صدیوں عالمی اقتدار کا مرکز رہا اب بھوتوں کا شہر ہے۔ بشار الاسد نے آزادی چاہنے والے عوام پر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے۔ شامی مہاجرین کے کیمپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کسی عالیشان ہوٹل کے کمرے ہوں۔ یہاں تقریباً 90% پناہ گزین سنی مسلمان ہیں۔ 10% بشار الاسد کے طبقے علوی، یزیدی اور عیسائی ہیں۔ ترک حکومت نے سب کے لیے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں۔ شریعت کے لحاظ سے مہمان تو 3 دن کا ہوتا ہے، جس کے بعد صدقہ ہے جتنی توفیق ہو، اور ترکی یہ صدقہ کیے جا رہا ہے تو اب یہی ترکی پاکستان کا سب سے بہترین دوست اور سعودی عرب کا بھی محافظ بن کر سامنے آیا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بہترین دوست ملک ترکی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔
وصال اردو حق کا راہی